ما ذالک بانہم، بے شک یہ اس وجہ سے، قالوا للذین، کہا ان لوگوں نے، کارہوا جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو نازل کیا تھا اللہ نے اسے، سنطیعکم، کہ ہم تمہاری پیروی کریں گے۔ یعنی مشرکین جو تھے وہ منافقین سے اور یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری پیروی کریں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں۔ یعنی وہ کہتے کہ ایک طرف ہم اللہ کے رسول جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ساتھ بھی چلتے رہیں گے، اور دوسری طرف ہم تمہاری بھی بہت سی چیزوں میں بات مان کے چلیں گے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمائی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، قَالُوا، ان سے کہتے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ایمان والوں سے تو ہم بس ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ منافقوں کا کردار رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو آج مسلمانوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ وہ جب علماء میں بیٹھ رہے ہیں تو ان سے نیک کوئی نہیں ہے، اور جب گناہ گاروں میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر ان سے بد بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس طرف گئے اسی کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں بتایا کہ منافق دو منہ والا ہوتا ہے، منافق دو منہ والا ہوتا ہے، یعنی جس کے منہ پہ جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں بس ملائے جاتے ہیں، چاہے ایک سامنے والا غلط بات کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ ہر چیز میں آگے سے بڑھ چڑھ کے سامنے بس اس کی سائیڈ لینا، اور جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا غلط بات بھی کر رہا ہے۔ لیکن منافق بندے نے فائدہ ہی دنیا سے اٹھانا ہوتا ہے۔ اب دنیا سے فائدہ تو تبھی اٹھا سکتے ہو جب آپ ہاں میں ہاں ملاؤ گے۔ جب تک دوسرے کے جوتے نہیں اٹھائیں گے اور اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو دنیا میں تو سروائیو کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے ہر شخص آپ کو اچھا سمجھے۔ یعنی اگر آپ مومن مسلمان ہیں نا تو ضروری نہیں ہے ہر کوئی آپ کو اچھا سمجھے، کیونکہ جب آپ سیدھے ہو کے چلیں گے، صاف بات کریں گے اور غلط کو آپ غلط کہیں گے تو آپ اچھے نہیں رہیں گے۔ آپ صحیح انسان تو بن جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خوبصورت ہوں، اچھے ہوں۔ تو منافق بندہ اچھا بن کے رہ سکتا ہے، وہ ہر سائیڈ پہ جا کے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو منافقین ہیں یہ جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھی حکم مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ فرماتا ہے ہم ان کی ان چلاکیوں کو جانتے ہیں، جو یہ باتیں چھپاتے ہیں اس سے اللہ واقف ہے۔ پھر اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس کیا کیفیت ہوگی ان کی جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ انہیں چپیڑے ماریں گے، یضربون، وہ ماریں گے تھپڑ، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ ان کی اس وقت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے جب ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں اور یہ روحیں بچ بچ کے بھاگتی ہیں، اور جسم سے پہلے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور پھر جسم سے جب نکالو تب بھی یہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین فرما رہے پھر فرشتے ہم ایسے مسلط کرتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ ان کے چہروں کو بھی تھپیڑ کے رکھ دیتے ہیں، چپیڑے مار مار کے، اور ان کی پیٹھوں پر بھی تھپڑ مار مار کے
ان کی درگت بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، ہاں، وگرنہ پھر آگے وجہ بتائی ان کی کہ یوں ایسا کیوں ہوگا، فرمایا ذالک بأنہم متبعوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ، جو اللہ کو پسند نہیں تھا، جو اللہ کو ناپسند تھا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضامندی کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس ہم نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو یعنی اللہ نے وجہ بتا دیا ہے کہ فرشتوں سے جو چپیڑیں پڑیں گی چہروں پر اور کمر پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ کو پسند نہ ہو، اور اللہ کی رضا والے کام اسے پسند نہ ہو بندے کو، تب اس کے اللہ کہتا ہے میں اعمال بھی ضائع کر دوں گا، اور جب ان کی روحیں میں جسموں سے نکالوں گا تو ان کو چپیڑیں پڑیں گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک منافق بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو آسمانوں پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون بدبخت ہے جس کی اتنی گندی بو ہے، جس کو لے کر آئے ہوں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، تو اسے وہیں سے زمین پہ پٹکا جاتا ہے، وہاں بھی اس کی ضلالت ہے کہ اسے پہلے آسمان سے ہی زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے، وہ آگے کہیں جاتا ہی نہیں ہے، وہیں سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جہنمی بندہ ہے، لہٰذا اب اس کو جانا۔ پھر اسی طرح قبر میں بھی جو اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ بھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک اندھا اور بہرا خوفناک شکل کا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پہاڑ جتنا ایک برج پکڑایا جاتا ہے، ہتھوڑا برج، اور جب وہ ہتھوڑا اس کے منہ پر مارتا ہے فرشتہ تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کا منہ پھس جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ذرا سا وقت گزرتا نہیں ہے، دوبارہ سے چہرہ اس کا صحیح ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ چلتا چلا جاتا ہے کہ بار بار اس کے منہ پر وہ مارا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اللہ کی رضا والے کام نہیں کیے بلکہ اپنی خواہشوں پہ زندگی گزارتا رہا، جو اسے زندگی میں کرنا تھا اس نے کیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ سے نہیں دیکھا جائے گا، آپ سے نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے ابھی دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جو ہمیں دنیا میں آنکھیں ملی ہوئی ہیں نا، یہ تو بہت ساری چیزوں کو روکے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں سن لو، وہ آوازیں سن لو جو مردہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اور اسی حدیث میں فرمایا جس میں یہ ہتھوڑے والی بھی بات ہے، فرمایا اگر تم وہ آوازیں سن لو جب مردے کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو، قبرستانوں میں کوئی نہ دفنا کے، کہ اگر اسے پتہ چل جائے یہ صرف جن ہیں یا دوسرے جانور ہیں، مخلوقات جنہیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان کے آس پاس کیسے کتے اتنی اونچی آواز کے ساتھ بھونک رہے ہوتے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ڈر کیوں لگتا ہے قبرستان جاتے ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے جو دوسری مخلوقات ہیں انہیں وہ آوازیں سنتی ہیں، تو ابھی جو بہت سارے پردے ہیں ابھی دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے،
اگر پردے ہٹ گئے آنکھوں سے اور جو ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ پھر ہمارے سے دیکھا نہیں جائے گا۔ بہتر ہے کہ بندہ دنیا کی زندگی میں دیکھ لے تو وہ زیادہ اچھا ہے، ہم سے نہیں دیکھا جائے گا۔ وہ فرشتہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یعنی 600 پر ایک جگہ ذکر ہے، اور وہ 2 پر کھول رہے ہیں تو پورا آسمان چھپ گیا۔ وہ فرشتہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہمارے سے سورج نہیں دیکھا جاتا، اور جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 پر کھول رہے ہیں تو آسمان کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے 600 پر کھولے تو ہم کہاں سے دیکھ لیں گے بھائی؟ یعنی اتنے اللہ کی مضبوط فرشتے بنائے ہوئے۔ تو انسان جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے تب وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب وہ ذرا سا اس کا خون جوش مارتا ہے، امنگوں کے دن آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کون سی ہواؤں میں ہوں، لہذا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اچھا یہ کیفیت بیان ہوئی ہے اسی منافق کی، مشرک کی، اور جو بندہ دنیا سے ہی دل لگا لیتا ہے وہ پھر اس کا کہاں دل کرے گا کہ دنیا چھوڑ کے جائے؟ ایک بندے نے ساری زندگی اپنا دنیا 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 دنیا، وہ دنیا کے لیے کماتا رہا، کرتا رہا، اب وہ اس کے لیے تو عذاب ہے، اس کے لیے تو موت آ گئی ہے، سب کچھ چھوڑ کے اب میں آگے چلا جاؤں، اس لیے وہ روح نکلتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کی روح جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال کے اور پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، اور جیسے وہ پھٹتا ہے اس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور وہ نکالی کیوں جاتی ہے کہ نکلے گی تو ہر کسی کی، کیونکہ یہ ہماری روح ہے ہی نہیں۔ جسم تو اس زمین سے بنا ہے کہ اسی کی خوراک کھا کھا کر ہم بڑے ہو رہے ہیں، آخر زمین کے ہی جو بھی ہمارے کھانے کی اشیاء ہیں وہ زمین سے پیدا ہوئی ہیں نا، لیکن روح تو اوپر آسمانوں سے آئی ہے، اس نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے، تو ہر بندے کی روح نکلے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے ثم الینا ترجعون، کہ ہم نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو جس نے زندگی کا ذائقہ چکھا ہے وہ موت کا ذائقہ بھی چکھے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس کیا کیفیت ہوگی ان کی جب ان کی روحیں فرشتے نکالیں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ماریں گے ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی میں عام طور پہ چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کو کبھی بھی چہرے پہ نہ مارے، لیکن ابھی ان کی بدبختی موت کے وقت شروع ہو جاتی ہے جو گناہ گار ہیں، منافقین ہیں، کہ ان کے چہرے بھی تھپیڑے جاتے ہیں اور ان کی پیٹھیں بھی تھپیڑی جاتی ہیں، کہ تمہاری کیا عزت جب تم نے اللہ کے لیے زندگی ہی نہیں گزاری۔ اور پھر اللہ نے وجہ بتا دی کہ یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی ما اسخط اللہ، جو اللہ کو پسند نہیں تھا۔ تو اللہ کو کیا پسند نہیں ہے یہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ اللہ کو حرام کھانا پسند نہیں ہے، اللہ کو نماز چھوڑنا پسند نہیں ہے، ہاں اللہ کو اسی طرح زنا کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے کام پسند نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، یعنی کہتے ہیں ہمیں چاہیے ہی نہیں اس کی رضامندی۔ تو اللہ کی رضا والے کام بھی ہم سب کو پتہ ہے نا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی آخری الفاظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اعمال نہیں تھے، انہوں نے اعمال بھی کیے تھے، لیکن اللہ کی رضا مقصد نہیں تھا۔ یہاں آ جاتی ہے نیت کی بات کہ نیت میں ان کی خرابی تھی۔ تو کوئی بندہ 40 سال 50 سال چاہے عبادت کرتا رہے، اگر اس کا مقصد دنیا کی زندگی حاصل کرنا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ نیک متقی کہیں،
تو پھر اس کی وہ نیکیاں ضائع ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے چاہے کوئی تھوڑا سا ہی نیک عمل کیوں نہ کرے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن لے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو سبق یاد کر لیں بھائی۔